حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے۔ اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا۔ اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں۔ جب شوق ہوتا ہے نا، حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے۔ بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں۔ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں۔ کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا۔ نہ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے۔ میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا۔ فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے۔ کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا، 1 دینار 2 دینار۔ امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں
حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھا پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے، وہ شوق نہیں۔ ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے، ہمیں جمعے والے دن وقت پر جانا چاہیے، ہمیں محافل میں جو ملتا ہے واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری بات، علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے۔ دیکھیں نا، باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی۔ علم اس لیے حاصل کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے کا، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔